جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. آج ناظرین ہم خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے، جن کی ثقافت اور فیاضی ایسی تھی کہ انہیں غنی یعنی ایک بہت ہی فراخ دل آدمی کے لقب سے نوازا گیا. کیا فضائل و مناقب ہیں یہ جانیں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف دینی اسکالر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. علامہ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، اور خاص طور پہ یہاں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامہ صاحب کا انداز بیان بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت شیرنی سے باتیں کرتے ہیں، یا جو چاشنی ان کے بولنے میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی، ایک اپنے انداز تکلم کی وجہ سے بھی الگ پہچانے جاتے ہیں. جی علامہ صاحب. مہربانی جی. سیدنا عثمان بن عفان، ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. ماشاءاللہ. ان کی نانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جڑواں پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. حضرت عثمان کی نانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی نانی کا نام ہے ام حکیم البیضاء، یہ نام ہے. تو یوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں. پھوپھی ذات بہن کے بیٹے، آپ کزن کے بیٹے، یعنی آپ بھتیجے کہہ لیں. یہ رشتہ قریب آپ کا ایک تو یہ ہے. دوسرا، دنیائے انسانیت میں، پوری ہیومن ہسٹری میں یہ واحد شخص ہے جس کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. سبحان اللہ. یہ ذوالنورین، اعزاز جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین یا ذن نورین دونوں طرح کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نبی کے شان کا نور سبحان ہے. اللہ. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری یہ ان کی شان ہو گئی، ایک تو ذن نورین، پھر رشتہ دار بھی ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے. وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بشارت حضور. پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سنائی. ان کی اگلی بات جو سب سے زیادہ فیمس، مشہور، کہ یہ بہت زیادہ حیا والے تھے. سبحان اللہ. حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس، جس کو ہم کہتے ہیں نا، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابو بکر آئے، حضور اسی طرح رہے. حضرت عمر آئے اسی طرح. حضرت عثمان آئے، حضور نے فوراً وہ کپڑا ٹھیک کیا. تو پوچھا گیا حضور یہ کیوں؟ فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. سبحان اللہ. یعنی واش روم میں جب غسل کے لیے جاتے تھے تب بھی آپ پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے، سطر کی جو جگہ چھپانے کی وہ آپ اتنے حیا والے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض النظرہ میں یہ روایت موجود، حدیث پاک، حضور نے ان کو سینے سے لگا کے فرمایا کہ تو دنیا و آخرت میں میرا مددگار بھی ہے، پیارا بھی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. ان کے بارے میں ایک اور بڑی اچھی بات جو آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ انہوں نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی. سبحان اللہ. میرے نبی کو اختیار، وہ جس کو چاہیں جنت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت لینے والا؟ کیسے؟
فرمایا مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام، جب مدینہ گئے تھے ایک ہی کنواں تھا، بیر روما، بیر کنویں کو کہتے ہیں، تو وہ یہودی تھا، اس کا ایک میٹھا پانی اس کے پاس تھا، باقی اور فرمایا کو پانی کا انتظام کرے۔ تو وہ واقعہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن مختصر یہ کروں کہ اس کے پاس گئے کہ یہ کنواں بیچ دے، تو نے ساری زندگی جتنا کمانا ہے اکٹھا لے لے۔ اس نے کہا میرا روز کا کام لگا ہوا چلتا کاروبار کیوں دوں؟ تو دیکھا یہ قابو نہیں آ رہا، فرمایا آدھا بیچ دے۔ وہ بات پہ وہ ذرا آ کے رک گیا کہ مجھے اچھی خاصی رقم بھی مل جائے گی اور یہ بھی بیچیں گے، میں بھی بیچوں گا، مقابلہ ہوگا۔ وہ اس پہ راضی ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم یا 25,000 درہم اس زمانے میں دے کر آدھا لے لیا، پارٹیشن لگا دی اور آ کے کہا مسلمان جائیں پانی پئیں۔ وہ مسلمان نکالنے لگے، وہ سمجھ رہا تھا یہ بیچیں گے، فرمایا میں نے لے لیا، میں مفت دوں یا بیچوں میری مرضی۔ اچھا 2-4 دن تو دوسرے لیتے رہے، دوسرے لوگوں نے پوچھا ہم بھی ادھر سے پانی نکال لیں، مسلمانوں نے کہا نکال لیں، تو وہ بھی لینے لگ گئے۔ اب اس کے پاس کوئی آ نہیں رہا، اس نے پیغام بھیجا کہ باقی آدھا بھی خرید لو۔ آپ نے فرمایا جب پہلا ختم ہو جائے گا تو لے لوں گا۔ اس نے کہا اس طرح نہیں، آپ نے 12,000 اور دے دیے۔ اچھا، حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت۔ سبحان اللہ۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، مسلمانوں پہ تنگی کا سال تھا، رومیوں سے لڑائی تھی، بہت لمبا سفر۔ فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا؟ تو حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ اعلان کیا، 300 دینار سونے کا سکہ، اور یعنی 300 اونٹ سامان کا بھرا بھرایا اس میں۔ گئے وعدہ کیا تھا 900 کا، 1000 لے کے آئے، تو حضور اس کو یوں سکوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے اے عثمان اب تو کوئی اور عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن۔ نبی نے ضمانت دی ان کی جنت کی۔ پھر مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، وہ زمین حضرت عثمان نے اور کئی مرتبہ، اور سخی اتنے کہ اس میں کہتے ہیں مال تو آ جاتا ہے، دل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انہوں نے اس طرح خرچ کیا ہے کہ ان کو آج تک لوگ غنی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی پکارا جاتا ہے کہ ان کو مال سے محبت نہیں تھی، حضور سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی پہلی بیٹی انتقال کر گئیں، ان کے نکاح میں تھیں، حضور نے دوسری بیٹی دے دی، وہ بھی انتقال کر گئیں۔ فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے وفات پاتی رہتی، میں سب تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنے پیارے تھے۔ اچھا دن بھر روزہ رکھنا، ساری رات قرآن پڑھنا، اور امت کے لیے بہت اعزاز کی بات، آج ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ جو نسخے دنیا بھر میں پہنچے یہ حضرت عثمان غنی کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خود قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے جب شہید کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، روزہ وہاں نہ کھولنا، میرے پاس آنکھیں کھولنا۔ سبحان اللہ، کتنی شان۔ تو 2 مہینے آپ کا پانی بند رکھا گیا۔ مدینہ منورہ میں امن رکھنے کے لیے کہ فساد نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، صبر کیا، حالانکہ خلیفہ وقت تھے، حکم دیتے فوج کو، جو بلوائی تھے سبائی تھے ان کے خلاف، لیکن صبر کیا آپ نے۔ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، سبحان اللہ، اتنے عبادت گزار تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تو جانتی ہے تیرے شوہر کس کی ان کی شکل کس سے ملتی ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، یہ ان کے مشابہ ہیں۔ حضور نے دیکھا ہوا تھا نا، اسی لیے بتا رہے ہیں نا، جانتے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والا وہ تحفہ اور وہ ہستی کہ ہم کہیں کہ بلا شبہ بہت بڑے محسن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، اور ان کی بہت سی قربانیاں۔ میں وقت ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ ان کے زمانے میں یہ جو بلوائی کہلاتے ہیں، جنہوں نے فتنہ کیا، سبائی بلوائی گروپ جو کہلاتا ہے، اس کی تفصیل بتاتا، لیکن اتنا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان میں ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا
کیا کتنی بڑی بات ہے. بے شک بے شک. تو اور ان کی وہ ہاتھ کرنے کا مطلب کہ ان کے ہاتھ سے قرآن دنیا کو جائے گا تو لوگ جان لیں کہ یہ میرا ہی ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اور حضرت عثمان کا ادب دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کو اس کے بعد میں نے کبھی زیر ناف استعمال نہیں کیا, اتنا ادب کرنے والے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرمائے, ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل, بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ ہمارے اتنا مطلب سیر حاصل آپ نے گفتگو فرمائی اور اتنے خوبصورت انداز میں فضائل و مناقب بیان کیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا, یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی, جن سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری فیصل چشتی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم. خلعت زر بنے پشتاروں کے, خلعت زر بنے پشتاروں کے, خلعت زر بنے پشتاروں کے. اور میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں, میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں, میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں, میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں. طور بے طور ہیں بیماروں کے, طور بے طور ہیں بیماروں کے, طور بے طور ہیں بیماروں کے. اور جان و دل تیرے قدم پروارے, جان و دل تیرے قدم پروارے, جان و دل تیرے قدم پروارے, جان و دل تیرے قدم پروارے. کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے, کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے, کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے. اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے, چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے, چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اور اعلیٰ حضرت مقطع میں کیا فرماتے ہیں
کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ ناظرین، اب یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، سلسلہ ہے حسنت جمیع خصالہ کا، یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں ان ارشادات کے حوالے سے یا ان اصولوں کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا ہمیں دیے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے اپنی دنیاوی زندگی کو بسر کرنا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ سیاست ہو، وہ ملک کی حکومت ہو، یا اور دوسرے معاملات ہوں، یعنی ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے، حقوق العباد کو کس طرح ادا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس سیگمنٹ میں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ آج اس سیگمنٹ میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، میرے ساتھ موجود ہیں کنور نوید جمیل صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سر، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی اور پھر میثاق مدینہ کے بعد مدینہ میں پہلی اسلامی فلاحی مملکت قائم ہوئی، یہ وہ ریاست تھی، ریاست مدینہ، جس کو کہ یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مجھے لینا نہیں چاہیے یہ لفظ، اس لیے کہ اب معدوم ہو گیا ہے، اور مطلب یہ جو شہر تھا یہ بیماریوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، یہاں خوشحالی نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، استقبال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر وہ مدینہ میں موجود تمام انصار کو، وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا بھائی بنا دیتے ہیں، اور یہاں تک کی شراکت داری ہوتی ہے کہ تمام جو مہاجرین تھے کاروبار میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، خاندان میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو ایک مثالی ریاست قائم ہوتی ہے۔ ایسی ریاست ہمیں پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ سر، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو جو ریاست مدینہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، یا کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست جو کہ ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بنائی جائے گی وہ بنانے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا واقعی پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے؟ دیکھیں، پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے کہ جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، جی، اور یہ الگ بات ہے کہ اپنے قیام کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اپنی جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو گائیڈ لائن دی تھی ہمیں، ہم اس سے ہٹ گئے۔ جو ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی، تو دیکھیں، خواہش تو مدینہ جیسی ریاست کی ہر کسی کے دل میں ہو سکتی ہے، میرے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں بھی یقیناً ہوگی، مولوی صاحب تشریف فرمائے ان کے دل میں بھی ہوگی، تو وزیر اعظم کے دل میں بھی ہو سکتی ہے نا۔ لیکن ایک خواہش کو عمل ہونے تک تو ایک بڑا طویل وقت گزارنا پڑتا ہے، اور اس خواہش کو اور
ایک ایسی مثالی پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے، اس لیے کہ مدینہ کی ریاست اور خاص طور سے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی ریاست، تو جو کہ پوری دنیا میں جس کی کوئی مثال بھی نہ ہو، بے شک، تو ایسی بنانے کے لیے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری وزیر اعظم پہ یا سربراہ مملکت پر، اور پھر مملکت کے تمام اداروں اور اداروں سے وابستہ تمام افسران، اشخاص، وزراء پر، اور پھر ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں، مذہبی رہنما، ان پر، اور پھر عوام پر جو رہنے والے ہیں، ان سب پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو وزیر اعظم کو بھی بدلنا ہوگا، ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ مثالی حکمران بننا ہوگا، ان کے تمام اداروں کو بھی مثالی ادارہ بننا ہوگا، اور پھر سر بحثیت پھر ہمارا سر جو گورنمنٹ کے اتحادی کے طور پہ، کیونکہ سر اب آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا، صرف مطلب یہ کہہ دینا کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یا وزیر اعظم عمران خان کی ذمہ داری ہے، خالی پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری تو ممکن نہیں ہے سر، آپ اون کرتے ہیں، دیکھیں نا، آپ کی شراکت داری ہے۔ دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں جو اپنی بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جو وہ ہیں مذہبی اسکالرز ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں نا، کہ علیحدہ علیحدہ فرقوں میں، ان کو بھی چینج ہونا ہوگا، اور پھر عوام کو بھی چینج ہونا ہوگا۔ اگر ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم حکومت کے اتحادی، ہم حکومت نہیں ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے تو ہمیں بھی وہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ ذاتی طور پہ میں یا ہمارے ایم کیو ایم متحدہ کے جو لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، وہ اپنی ذات میں یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ کم سے کم اگر ان کے ہو بہو نقش قدم پر نہ چلیں تو چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور جتنا اس پر ہماری استطاعت ہوتی ہے اس پر عمل ہم کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ کہ یہ تمام لوگوں کے دیکھیں وہی ہے کہ ایک خواہش کرنا ایک الگ چیز ہے، اور بدلنے کے لیے میں نے کہا یہ سارے کمپوننٹ ہیں، سب کو مل، اچھا جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ آپ نے علماء حضرات کی بات کی تو میں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے مسائل میں نے ایسے دیکھے ہیں یا کچھ ایسے معاملات دیکھے جن پہ یہ تمام جو آپ کہہ رہے ہیں نا فرق ہوتا ہے یا یہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، سر ناموس رسالت کی بات کی جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی عالم دین ہو وہ کبھی بھی آپس میں کسی اس کی بات کرے گا، سب متحد ہو جاتے ہیں سر۔ لیکن اچھا سر یہاں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اب خاص طور پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کراچی سے آپ کی ریپریزنٹیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے سر، جس طرح سنوائی ہونی چاہیے نا عوام کی، یعنی ایک وہ دور تھا جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریا فرات کے کنارے جو ہے نا ایک کتا بھی بھوکا سوئے گا تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ میں ہوں۔ تو سر کیا مطلب سندھ حکومت یا آپ کی وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کردار ادا کر رہی ہے کہ اگر یہاں سر بے روزگاری یہاں بڑھتی جا رہی ہے، اسٹریٹ کرائمز، ظاہر سی بات ہے بے روزگاری بڑھتی تو اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لنگر خانے کھول دینے سے کیا بے روزگاری کم ہو جائے گی، کیا اسٹریٹ کرائمز کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً کہ اس وقت حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ تمام کا تمام بگاڑ یہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، اس میں یہ 70 سالوں کا بگاڑ ہے، اور جس میں آج کے جو حکمران ہیں ان کا بھی قصور ہے اور ماضی کا بھی قصور ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر دل سے اور دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ جو علماء کرام ہیں، دیکھیں جو ناموس رسالت کے اوپر
تو علماء کرام کیا عوام بھی سب عوام ایک ہی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. یہ بات ناموس رسالت کی نہیں ہو رہی تھی. میں کہتے ہیں مدینہ جیسی ریاست کے قیام کے لیے, جو مدینہ جیسی ریاست کے قیام کے لیے ہم تمام لوگوں کو بہتری کی ضرورت ہے, محنت کرنی چاہیے. اچھا, یہاں ایک اور بھی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے KKF خدمت خلق فاؤنڈیشن کے حوالے سے کافی خدمات بھی انجام دیتی رہی, پھر کچھ پابندیوں کی وجہ سے آفیسز کلوزڈ کر دیے گئے. تو سر اب یہ جو خدمت خلق فاؤنڈیشن کے کام تھے یہ اب کس طرح چلائے جا رہے ہیں, یا مستقبل میں کیا پلاننگ کی گئی ہے, کس طریقے سے؟ آپ لوگوں کو مطالبہ رہتا ہے ہمیشہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی اور حکومت سے بھی کہ آپ کے جو جائز آفیسز ہیں, دفاتر ہیں, وہ کھولے جائیں. سر ایسا لگتا ہے آپ کو مستقبل میں یہ دفاتر کھلیں گے یا اسی طرح وعدے وعید پہ کام چلتا رہے گا؟ ہم مطالبہ کر سکتے ہیں, اور مطالبے کے جواب میں, اور ہم بھی دوبارہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب جواب ہمارے پاس اثبات میں آتا ہے, یس میں جواب آتا ہے کہ جی ہاں ہم دیکھتے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ مطالبہ, لیکن ان تمام آفیسز کی بندش کے باوجود بھی ہمارا کام چل ہی رہا ہے. کہ خود بھی پریشانیوں میں تھا, جس طرح MQM پریشانیوں میں تھی, جس طرح MQM گریجولی بحال ہو رہی ہے. گو کہ ابھی بھی MQM کے پاس بہت ساری پریشانی ہیں, اب بھی اس کے مسنگ پرسن ہے, اب بھی اس کی جیل, اس کا ورکرز جیل میں ہیں, اب بھی اس کے آفس بندے. لیکن پھر بھی یہ کہ اس وقت موجودہ وقت میں کوئی موجودہ وقت کی پریشانیاں نہیں ہیں. اب MQM کا ورکر کام کر رہا ہے, اب MQM اسی طرح سے KKF بھی اب بہتر پوزیشن میں ہے, اور وہ اپنی ان فلاحی سرگرمیوں کو بڑھا رہی ہے. اس محرم الحرام میں بھی ہمارا کراچی میں ناموس رسالت کے حوالے سے بہت سارے نعتیہ پروگرام اور ایسے پروگرام کہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے, جس میں ان کی ذات کی خوبیاں بیان کی جائے, ایسے درجنوں کی تعداد میں یعنی ماہ ربیع الاول کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں, یہ بھی پروگرام جلسوں سے تو نہیں, نعت خوانی کے پروگرام, قوالیوں کے پروگرام, محفل سما, اور ایسے پروگرام جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے, ان کی وہ جو زندگی مشعل راہ ہے, تو اس کے حوالے سے آگاہی کے لیے 3 تاریخ کو بھی ہمارا ایک پروگرام ہے, پھر 5 تاریخ کو بھی ہمارا اسی سلسلے میں پروگرام ہے. تو یہ پروگرام ہمارے 12 ربیع الاول کے بعد بھی چلتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم سب لوگوں کے پاس جو بھی روشنی ہے یا جو بھی رہنمائی ہے, وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملی ہے, کیونکہ وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی رہنمائی تھی وہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی, اور ان کے توسط سے, ان کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے. تو یہ ہمارا ہی نہیں, تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس مبارک مہینے کو اور 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو ہم تمام لوگ ہی شایان شان طریقے سے منائیں, اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہیں ان کو ہم بہتر گائیڈ کریں کہ اگر ہماری زندگیوں میں بھی اگر پاکستان مدینہ جیسی مملکت نہ بن سکے ہماری خواہش کے باوجود, تو کم سے کم ہمارے بچوں کے وقت میں ہی بن جائے. بالکل سر. اب ظاہر سی بات ہے وقت کی کمی ہے, تو اس لیے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سر کراچی کے مسائل کی اگر بات کی جائے خاص طور پہ, اور ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک 162 ارب کا پیکج کا بھی اعلان کیا گیا, حیدرآباد میں یونیورسٹی کا افتتاح بھی کیا گیا. سر اب تو سندھ حکومت کے ترجمان بھی جو ہے وہ بار بار اسی چیز کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ شاید 162 ارب روپے کبھی ملنے ہی نہیں ہے کراچی کو. دیکھیں وزیر اعظم صاحب سے کم 4-6 ملاقاتیں تو میری ہوئی ہیں, 3 ملاقاتیں میری کراچی میں ہوئیں, 4 اسلام آباد میں ہوئیں. تو ہمارا یا MQM کی ڈیلیگیشن دیکھیں, چونکہ ہمارا
कराची में जो सियासी मुकाबला गुज़िश्ता इलेक्शन में था वो एक तरह से पीटीआई से था, और हम ये बात कहते भी हैं, हम अदालतों में भी हैं कि भाई हमारी सीटें, बहुत सारी सीटें हमसे छीन कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीटीआई के इत्तेहादी बन गए सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कराची, कि हम ये नहीं चाहते थे कि कराची में फिर ये रस्साकशी होती रहे, इसलिए कि कराची के आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है। कराची मसाइल से घिरा हुआ है, कराची के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। इसी सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम वफाकी हुकूमत के तहदी बने, और हमारी वफाकी हुकूमत से एक ही मुतालबा होता है कि भाई आप कराची के लोगों की, कराची के लोग इस वक्त पानी के लिए परेशान हैं। ये पानी की फराहमी कोई लग्जरी नहीं है। रियासत के अंदर रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि जानवरों को भी पीने का पानी फराहम किया। कराची तो वो शहर है जहाँ के टैक्स से पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलता है, तो इसलिए हम करते हैं। कुछ उनकी भी परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ कराची के लिए हो सकता है जो नहीं हो रहा। हम अपनी कैपेसिटी में इसके लिए कोशिश करें। कोई मैसेज देना चाहें माह रबीउल अव्वल के हवाले से, ख़ास तौर पे जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से? आप इस मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए तो 12 रबीउल अव्वल हम कहते भी ईद मिलादुन नबी हैं कि ये हमारी ईद है, बेशक, और इस हर मुसलमान मुबारक दिन और इस मुबारक महीने के लिहाज से हम सब पर ये जिम्मेदारी होती है कि जो वालिदैन होते हैं उन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी औलाद की तरबियत की होती है, कि औलाद की तरबियत की शायद इबादत से भी पहले पूछा जाएगा। तो अपने औलाद को तरबियत करते हुए लाजमी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, सीरत के बारे में आगाही दे, और अपनी औलाद से ये कहें कि वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करें कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले। सुभान, बहुत खूबसूरत बात आपने की, बहुत शुक्रिया कुंवर नवीद जमील साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल की खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल लिल आलमीन। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और इन नशरियात के आखिरी हिस्से में हम शामिल करते हैं कव्वाली, यानी महफिल समा का एहतमाम किया जाता है। इस सेगमेंट को हम कहते हैं सल्लु अलैहि व अलैहि। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं जो कव्वाल, उनका ताल्लुक़ एक कव्वाल घराने से है, यानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, और रमज़ान के महीने में उनको शहीद किया गया अमजद फरीद साबरी साहब, उनके भांजे मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला साबरी। सबसे पहले तो उनको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और अब मैं चाहूँगा कि चूँकि हमारे इस ट्रांसमिशन का ये आखिरी सेगमेंट होता है सल्लु अलैहि व अलैहि, नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस हमारी ये जो आज की ट्रांसमिशन है ये इस कव्वाली के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगी। लिहाजा बयान के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, आपसे भी दरगुजर की दरख्वास्त करता हूँ। बहरहाल अब ये हमारी नशरियात अपने अख्तिताम के करीब हैं। अब्दुल्ला साबरी से दरख्वास्त करूँगा कि आज का कलाम पेश करें, और उसके बाद इनके कलाम के साथ हमारी ट्रांसमिशन जो है आज की वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। माशाल्लाह से सरकार की आमद का मौका है, बिल्कुल, तो सरकार की आमद का ही कलाम पेश कर रहे हैं, जरा समाअत फरमाएं। समाअत फरमाएं।
का तावला, कहीं तीर नश्तर, कहीं तेग बावला, कहीं तीर नश्तर। अरे अब्दुल्ला के घर से जाके रूह बिखरने वाला दाई हलीमा को तुम तेरी जान करने दाई हलीमा को दाई हलीमा दाई हलीमा दाई हलीमा दाई हलीमा तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते आए हाँ हाँ तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं सब जगमग जगमग होवता जगमग जगमग होवता तशरीफ मोहम्मद लाले आए दाई हलीमा को तुम तेरी दाई करने वाला दाई हलीमा को दाई हलीमा को तुम तेरी जान करने वाला सुन के ये नेक खबर खुश हुए जिन्नो बशर बोलो गुलमान सभी हुए कुर्बान सभी अर्श से फर्शे तलक रोशनी और चमक तलक रोशनी और चमक अरमा के सजे रूह के साज बजे झूमता अर्श बरी गुनगुना उठी ज़मीं लहलहा के चमन हंस पड़े तो हो दमन नाचनी बातें सबा हो गई मस्त फिजा बन गई रे अरब चल आए चश्मा अरब रेत मोहर की तरह सीम और थर की तरह शान मौसम में पड़ी हाँ क्या सुहानी है घड़ी वो घड़ी बता रहे हैं कि वो घड़ी जो है क्या जो बुलंद भाई जो सुहानी घड़ी है वो कौन सी घड़ी है वो बारह रबीउल अव्वल का दिन सुबह के ठंडे से शोर हुआ आफाक में रसूल मोहम्मद आए शोर हुआ आफाक में रसूल मोहम्मद आए लोग मोहम्मद आए लोग मोहम्मद आए लोग मोहम्मद आए लोग मोहम्मद आए आए रे आए भोले भागे जगाए आए रे आए आए रे आए वो आए आए रे आए
صدیوں سے گمراہ تھے، قبیل لڑنا جن کا شہوہ تھا، جن کے ذہنوں اور روحوں پر جہل اور ریا کا پہرا تھا، خود اپنے بچوں کے لہو سے جن کے ہاتھ آلودہ تھے، جن کی ہستی، جن کا تن من، جن کا سب کچھ رسوا تھا، تو آج ظفر مکتب پیش کر رہا ہوں کیا؟ آج ظفر انہی کے گھروں سے نور ابھرنے والا ہے، دائی حلیمہ تو تب تیری جان اترنے والا ہے، حلیمہ کو تم تیری جان کرنے والا ہے، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، کیا دائی حلیمہ تو جب تیری جان اترنے والا ہے، جان کرنے والا ہے، عبداللہ کے گھر سے جانے نور کرنے والا ہے، دائی حلیمہ تو جب تیری جان اترنے والا صلی علی پکارو